الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، زندگی ایک مہلت ہے اور یہ مہلت، یہ زندگی ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا اہم سرمایہ ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا ہے تب بھی یہ مہلت اور زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی انسان برا ہے اس کے لیے بھی یہ مہلت اور زندگی فائدے والی چیز ہے۔ ایک اچھے انسان کے لیے یہ وقت، یہ مہلت، یہ زندگی اس اعتبار سے فائدے والی چیز ہے کہ وہ اپنے ہر آنے والے دن میں اپنے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک برے انسان کے لیے بھی یہ زندگی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے فائدہ مند اس طرح ہے کہ اس کی ابھی مہلت باقی ہے، اس کے لیے توبہ کا وقت باقی ہے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کے پاس مہلت باقی ہے۔
کیونکہ زندگی کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کی خواہش کرے گا، اپنی اصلاح کی خواہش کرے گا، تو اس کی یہ تمنا، یہ خواہش اللہ رب العزت کبھی بھی پورا نہیں کریں گے۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول، ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ اچھا انسان، بہترین بندہ کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، وہ آدمی مبارکباد کا مستحق ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن اس کے لیے اس کے اعمال میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے، یہ بندہ باقی لوگوں سے بہت اچھا ہے۔ تین آدمی مسلمان ہوئے، صحابی رسول تھے، ان میں سے دو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت سے نوازا، اور تیسرا بندہ وہ زندہ رہا۔ وہ ان کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فوت ہوا، تو کسی آدمی نے ان تینوں کا مقام، مرتبہ، ان کے درجات کو خواب میں دیکھا، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بعد میں فوت ہونے والا آدمی ان پہلے دو بندوں سے درجات کے اعتبار سے آگے ہے۔ اس نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ذکر کی کہ وہ آدمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہ آدمی اپنی طبی موت فوت ہوا ہے، لیکن اس کا درجہ آگے کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس صلی بعدہما کذا و کذا وادرک رمضان فصامہ، یہ بعد میں فوت ہونے والا بندہ، اس کے پاس مہلت زیادہ نہیں تھی، اس نے ان کے بعد کئی نمازیں پڑھی ہیں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، رمضان کے مہینے سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں۔ فوالذی نفسی بیدہ ان بینہما لابعد مما بین السماء والارض، فرمایا ان دونوں کے درمیان جو پہلے فوت ہونے والا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، جس کو زندگی لمبی دے رکھی ہے، جس کو موقع نیکی کا مزید دے رکھا ہے، ان کے درمیان فرمایا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگرچہ شہادت کا مرتبہ اپنا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں فوت ہونے والا بندہ، اس کے دل میں بھی شہادت کی تمنا تھی، آرزو تھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اس بات کی شدید تمنا رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ تمنا تھی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر دوں، مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب کرے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ 3 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی۔ صحابہ کی بھی یہی تمنائیں تھیں، ان کی دعائیں یہ ہوا کرتی تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق قلب بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے، اس کا واقعتاً ارادہ جہاد کا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، جہاد پہ بھی جاتا بھی ہے،
اور اس کی تمنا بھی شہادت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا بھی کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے۔ فرمایا اس سب کچھ کے باوجود اگر اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی تو اللہ احکم الحاکمین اس کی اس دعا کی وجہ سے، اس کی اس تمنا کی وجہ سے، اس خواہش کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بھی شہداء کے مقام اور مرتبے پر فائز کر دے گا۔ تو خیر سمجھ آتی ہے کہ یہ تیسرا بندہ اس کی تمنا بھی شہادت کی تھی، لیکن اس کے 2 ساتھی پہلے شہید ہو گئے اور یہ بندہ اپنی طبی موت فوت ہوا، لیکن اس شدید قسم کی تمنا کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مزید مہلت بھی تھی، وقت بھی تھا، اس نے مزید نمازیں بھی پڑھی تھیں، روزے بھی رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان مزید اعمال کی وجہ سے اس کا درجہ ان پہلے 2 ساتھیوں سے اس کو درجہ زیادہ عطا کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی اگر کوئی بندہ اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کے لیے ہر آنے والا دن اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ مہلت اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر کوئی انسان برا بھی ہے، اچھا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ زندگی، یہ مہلت فائدہ مند ہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارنے والا بندہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور صبح اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، تاکہ وہ بندہ جس نے رات اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اس کو احساس ہو جائے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ ان اللہ یبسط یدہ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو توبہ کا اپنا ہاتھ پھیلایا ہے وہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے جب تک نہیں نکل آتا اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یا کسی بندے کی موت کا گرگرہ شروع نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک یہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ جب بندے کی موت کا گرگرہ شروع ہو جائے، اس کی موت آنے لگ جائے، موت کے آثار اس کے اوپر نمودار ہو جائیں، فرشتے آ جائیں، ٹاٹ بچھا لیں، یا اس کے لیے جو بھی اپنا معاملہ کر لے، اس کی روح قبض کرنا شروع کر دیں، اس وقت اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، موت کا گرگرہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح قیامت کے آنے تک، قیامت کی بڑی بڑی جو نشانیاں رونما ہونے والی ہیں، ان بڑی بڑی نشانیوں کے رونما ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اتنی دیر تک اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو توبہ کرنا چاہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو اس لحاظ سے ایک گناہ گار کے لیے، بلکہ ایک کافر کے لیے بھی زندگی فائدہ مند ہے، یہ مہلت فائدہ مند ہے۔ کافر کے لیے بھی موقع ہے اپنی اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا، شرک کو چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ ایک گناہ گار مسلمان کے پاس بھی توبہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ تو زندگی ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ مہلت ہر انسان کے لیے فائدے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ساری زندگی فائدے والی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نیکی میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کے پاس یہ وقت موجود ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی سعادت میں سے یہ چیز ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی ایک سعادت والی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایک ایسا موقع لے آتے ہیں جس میں توبہ کی انسان کے پاس بھرپور گنجائش ہوتی ہے، بہترین مواقع توبہ کے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی رحمت پر غور کریں تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی آپ نیکیاں دیکھ لیں، کوئی فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں میں معاف کر دوں گا۔ سمندر کی جاگ کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر جاگ آتی ہے تو نیچے سے پانی نظر نہیں آتا، اگر کسی بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے نیچے سے نیکیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں، فرمایا اگر کسی بندے نے اتنے بھی گناہ کیے ہیں لیکن اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہ اتنے زیادہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے آپ اعمال دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے صرف اور صرف ایک رحمت اللہ رب العزت نے دنیا میں اتاری ہے، اور فرمایا دنیا میں جتنا لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پیار محبت والا معاملہ کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، فرمایا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی 100 رحمتوں میں سے اللہ کی نازل کردہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے بندوں کے لیے آخرت میں بچا کے رکھی ہیں، 100 میں سے صرف اور صرف ایک رحمت کا نتیجہ یہ سارے انسانوں کا آپس میں جتنے بھی تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو انسان محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اگر کسی کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لطامع فی جنت ہی، تو ایک کافر بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی بغاوت کرنے والا، اللہ کا منکر، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والا بندہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام کیا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ بھی طمع کر کے بیٹھ جائے، امید لگا کے بیٹھ جائے شاید میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، اس قدر اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کچھ قیدی آئے، تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا، وہ پریشان تھی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، اس کو چوما، اس کو جھاڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ بڑی مضطرب تھی، پریشان تھی۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اترون طارحۃ ولدھا فی النار، میرے صحابہ کیا خیال ہے تمہارا، تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت جان بوجھ کر اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے، ماں ہے، اتنی پیار کرنے والی ہے، اتنی پریشان تھی، اپنے بچے کو مل گیا، بچہ مل گیا، اس کو راحت اور سکون مل گیا، اتنی پیار کرنے والی ماں کیسے ممکن ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ فرمایا اللہ ارحم، یقیناً اللہ احکم الحاکمین، جس قدر یہ ماں اپنے بچے سے پیار اور اس کے اوپر رحم کرنے والی ہے، اللہ رب العزت اس سے کہیں بڑھ کر اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، غلط ہے ان کی بات۔ 70 مائیں کیا، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ جتنی مائیں دنیا میں رحمت کرتی ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 رحمتیں تو اللہ نے آخرت میں بچا کے رکھی ہیں، 70 کروڑ بھی مائیں ایک طرف ہو جائیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، ان کے اوپر رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی توبہ کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہی کھلا ہے۔ ہاں بعض مواقع جیسا کہ میں نے کہا کہ گویا کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، بعض موقع، بعض وقت، بعض جگہ اللہ نے ایسی رکھ دی ہیں جس میں اللہ کی رحمت عام روٹین سے بڑھ کر جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمومی رحمت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، لیکن بعض موقعوں پر یہ رحمت زیادہ جوبن پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، سب لوگ سوئے ہوں، 3:30 بجے کا 2:30 بجے کا وقت ہو، اس وقت ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ احکم الحاکمین جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور بندوں کے لیے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کر لوں، کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی اپنی حاجت کا سوال کرنے والا اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں۔ اللہ ہمیشہ رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، لیکن رات کا پچھلا پہر اللہ رب العزت کی رحمت عام روٹین سے زیادہ جوبن پر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نماز سے پہلے کا وقت ہے، نماز کے بعد کا وقت ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ جوبن پر ہوتی ہے۔ فرمایا لا بین الاذانین الدعاء بین الاذانین لا یرد، جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت کی رحمت عام روٹین سے زیادہ ہوتی ہے۔ نماز کے بعد بندہ بیٹھا ہے، اذکار میں بیٹھا ہے، نماز کا سلام پھرا، ذکر و اذکار کے اندر بیٹھا ہے، یہ وقت بھی بڑی اللہ کی رحمت والا وقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، جب بندہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھتا ہے، جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے اس کام کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحمت کر دے۔ یہ بیٹھا اذکار کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، آخری تینوں صورتیں پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر۔ فرمایا جتنی دیر تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے گا، بشرطے کہ بے وضو نہ ہو، 2 شرطیں بھی ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے، اور دوسری شرط یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکلیف دے دیتا ہے، کسی کی چگلی کر دی، غیبت کر دی، کسی کو تنگ کر دیا، کسی کے خلاف بات کر دی، پھر اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھ بھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پر میں جب تک اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی عزیز بھائیو، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو تکلیف دینا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، کہ فرشتے دعا کر رہے تھے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحمت کر دے، اس نے کسی کو تنگ کر دیا اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، فرشتے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت بڑے جوبن پر ہوتی ہے۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، بیت اللہ میں چلے جائیں، ایک نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں، ایک نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز اور یہاں پر 1000 نماز پڑھیں، وہاں کی ایک نماز اس 1000 نماز سے افضل ہے۔ بعض لوگ 10,000 بیان کرتے ہیں، بعض 70,000 بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں 1000 کا ذکر ہے۔ وہاں کی ایک نماز یہاں کی 1000 نماز سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی بیت اللہ میں کسی بندے کو ایک نماز نصیب ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کی ایک نماز اور یہاں کی 1,00,000 نماز، وہاں کی ایک نماز یہاں کی 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ جوبن پر ہوتی ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ جوبن پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر زیادہ رحمت فرماتا ہے ان موقعوں پر، ان جگہوں پر۔ انہی میں سے عزیز بھائیوں اور بزرگوں ایک موقع رمضان کا ہے جو ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت والی اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں نے کہا کہ زندگی انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو یقیناً یہ بندے کی بڑی خوش نصیبی ہے۔
کہ اس مہینے کے اندر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت جتنے یہ شیاطین سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے اللہ رب العزت کھلوا دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَنَادَى مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آجا، تیرے پاس سنہری موقع ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے کا، جنت کے حصول کا تیرے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے ٹھہر جائیے، مہینہ گناہوں کا نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العزت ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے رمضان کے اندر آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ محترم بھائیوں ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت والی بات ہے۔ عام زندگی کا ہر لمحہ، ہر موقع ہی انسان کے لیے فائدے والا ہے ایک مسلمان کے لیے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، اور اس سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا۔ عام روٹین کے اندر بھی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ بندہ صرف رمضان کا انتظار کرتا رہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو اچھے کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، مسجد سنبھالوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، یہ غلط ہے۔ ہاں، عام روٹین میں بھی بندہ نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نے بتایا کہ اللہ کی رحمت مزید جوبن پر ہوتی ہے، بندے کی طبیعت میں نیکی کا ملان زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو شدت سے اس کا انتظار ہوتا ہے، ایمان والوں کو، کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس سے بڑھ کر ہم نیکی کریں گے، اس سے بڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت کو سمیٹیں گے۔ اس رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے، اس موقع پر اللہ کی رحمت بڑی جوبن پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتا رکھی ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرے گا اس کو کم از کم 10 نیکیاں دینی ہیں ایک عمل پر، کم از کم جو ثواب کی اللہ تعالیٰ نے ریشو رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیکی، ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر کے بندے کو لوٹاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، 700 گنا تک۔ لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزے کا معاملہ فرمایا ایسا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف میرا ہے، میرے ساتھ ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، دکھاوے کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے، اس میں دکھانے کے لیے لمبی کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ میں کوئی دکھاوے کا عنصر پایا جا سکتا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، اس میں کوئی یہ چیز پائی جا سکتی ہے۔ لیکن فرمایا روزہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی عنصر شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، کسی کو کیا پتہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کی جزا بھی میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کی کوئی جزا اللہ نے طے کر کے فرشتوں کو نہیں بتائی، اس کا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے کہ اس کا بدلہ میں اپنے حساب سے دوں گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک خوش نصیبی والی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مہلت دے کر اس رمضان تک ہمیں لے جائے اور اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ رمضان کے اندر جو بنیادی طور پر کرنے کے کام ہیں، جس کو پہلے سے ایک مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے کہ میں رمضان آئے گا اور یہ کروں گا، ایک مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے، وہ بنیادی ذہن یہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں پہلے بھی اچھے کام کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں، ہر مسلمان کے دل میں خوشی ہونی چاہیے، رمضان کی آمد پر ایک خوشی اس کو محسوس کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت والا مہینہ۔ جس طرح کوئی بندہ
کسی کو اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دے دے، حج کی توفیق دے دے، اللہ اکبر۔ اچھا یہاں سے ایک بات سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 راحتیں دیتا ہے۔ ایک راحت تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک راحت، ایک سکون اور ایک خوشی وہ ہوگی جس وقت اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ دیکھیں آپ میں سے جو لوگ مکہ گئے ہیں، اللہ کا گھر جنہوں نے دیکھا ہے، وہ اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ بیت اللہ نظر آئے گا، بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی نظر پڑے گی، میں یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا گھر انہیں نظر آتا ہے نا، خوشی کے مارے ان کے ذہن میں بات ہی نہیں آتی کہ میں اللہ سے کیا مانگنا، میں نے خوشی کے مارے ان کے ذہن سے بات ہی نکل جاتی ہے، اس قدر انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ بھی ایک دفعہ آتا ہے بار بار جاتا ہے، جو اللہ کے گھر میں وہاں پہنچ جائے، وہاں پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ وقت یہیں پر گزاروں، جتنے دن میں یہاں پر آیا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں۔ تھوڑا سا غور کریں، وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ اللہ جس کا وہ گھر ہے، اس گھر کو دیکھ کر ایک مسلمان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے اس اللہ کو دیکھے گا جس کے لیے بندے کی ساری زندگی ہے ایمان والے کی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری عبادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک مسلمان کا صرف ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک اللہ کے لیے کسی سے ملتا ہے، کسی سے تعلق کو توڑتا ہے، کسی سے تعلق کو جوڑتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کسی سے ملتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے، سارا کچھ گرمی سردی برداشت کرتا ہے، کس لیے؟ اپنے ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس اللہ کو اس نے نہیں دیکھا، اس کے گھر کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، تو جب بندہ اپنے اس رب کو دیکھے گا، بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو روزہ افطار کرتے وقت بندے کو ہوتی ہے، سارا دن بھوک پیاس کاٹی ہے، روزہ افطار کیا، اس کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور ایک خوشی فرمایا وہ ہوگی جس کو بندہ خیال بھی نہیں کر سکتا ہے جس کا، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخلہ دے گا، ان کو مخاطب کرے گا، جنتیوں کوئی اور تمنا، کوئی اور خواہش، وہ کہیں گے اللہ تیری ساری نعمتیں موجود ہیں، اب کیا خواہش ہو سکتی، اب کیا تمنا ہو سکتی، مزید کی گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ فرمائیں گے اب میں تمہارے اوپر ایک اپنی ایسی نعمت کرنے والا ہوں جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ احکم الحاکمین جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہوگی، سب سے بڑا اللہ کا احسان ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوشی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک خوشی بندے کو افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی وہاں پر ہوگی روزے کے نتیجے میں، نیک اعمال کے نتیجے میں، جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو کر جنت کے اندر اسے اپنا دیدار نصیب کروائے گا۔ تو محترم بھائیو، ایک مسلمان کا ذہن پہلے سے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس دفعہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کرے، ذہن بنائے، ابھی سے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، رات کو کچھ اٹھ کر قیام کرنا شروع کر دے، اپنا ذہن بنا لے۔ اس طرح کے معاملات جو نیکی والے ہیں پہلے سے اس کو کرے گا، رمضان کے اندر مزید وہ اس میں بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنا شاید یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سارے لوگ جس طرح دیگر اعمال میں کوتاہی برتتے ہیں، نماز کے مسئلے میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ نماز کا مسئلہ جیسا کہ میں نے پہلے کئی دفعہ گزارش کی ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، اسلام کی بنیادی باتوں میں سے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم پر اس مہینے کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جو بندہ بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر موجود ہو، فمن شہد منکم فلیصم، جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اس پہ لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ کوئی اضافی، کوئی نفلی، ایسی کوئی مستحب چیز نہیں ہے،
ایک فرضی چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے مختلف مناظر دکھائے۔ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں الٹے کر کے ان کے پاؤں کے ساتھ، جو پاؤں کی ایڑی کے پیچھے والی رگ ہوتی ہے، پٹھا ہوتا ہے، ان پٹھوں کے ساتھ باندھ کے الٹے کر کے انہیں باندھا ہوا تھا، اور ان کی یہ جبڑے، ان کی وراچھیں وہ چیری ہوئی تھی، ان سے خون نکل رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کو ان کے افطاری سے پہلے ہی روزے چھوڑ دیتے تھے۔ روزوں کو چھوڑنے والے، روزوں کو توڑنے والے، ان کو اللہ رب العزت نے الٹے کر کے لٹکایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے ان کے جبڑوں کو، ان کی وراچھوں کو چیر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ روزہ رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میں نے کام کرنا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف اور صرف ان کے لیے جو بالکل فارغ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، جو کوئی مریض ہو، کوئی بوڑھا ہو، جس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، کوئی ایسا دائمی مریض ہے یا وقتی مریض ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے، نہیں رکھ سکتا تو بعد میں وہ بھی رکھے گا۔ ہاں، کوئی دائمی مریض ہے جس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اس کے لیے فدیہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی مسافر ہے، اس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ مسافر بندہ ٹھیک ہے، اس کو سہولت دی ہے، سفر کی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، رکھنا اس کے لیے بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح اور اگر اس طرح کا کسی کا کوئی مسئلہ ہے، مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، تو اس کے لیے فرمایا بعد میں رکھ لے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے مثال کے طور پر، رکھ ہی نہیں سکتا، یا دائمی مریض ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ فدیہ دے دے، معافی والا چکر اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے۔ اور وہ بندہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پرلے درجے کا بد نصیب ہے، من ادرک رمضان فمات فدخل النار۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سنہری موقع دیا کہ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، اور وہ بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے روزے نہ رکھے، اللہ کی رحمت کو، اس رمضان کی برکتوں کو وہ سمیٹ نہ سکے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود فرمایا جو بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے، اللہ احکم الحاکمین اس کا مزید بیڑا غرق کرے، اس کا ستیہ ناش کرے کہ اس کے پاس سنہری موقع تھا، رمضان کا مہینہ آیا، فائدہ نہیں اٹھایا، اب آتا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے۔ پیارے نبی نے ایسے بندے کے لیے بد دعا دی ہے۔ تو ہم نے اپنا بھی ذہن بنانا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنانا ہے کہ رمضان کے روزے سب نے رکھنے ہیں، اور شروع سے پلاننگ کرنی ہے کہ اپنے کوئی کام جو سمیٹ سکتے ہیں، بعض کام ہم پہلے کر سکتے ہیں، اس کو رمضان میں کرنے کی بجائے پہلے کر لیں۔ جو کام پہلے سمیٹ سکتے ہیں، کوئی خریداری کرنی ہے، رمضان میں یکسوئی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہاں، جو لازمی کام ہے رمضان میں کرنے پڑتے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑتے ہیں، اس کے علاوہ جو پہلے ہو سکتے ہیں، کوئی خریداری پہلے ہو سکتی ہے، جو پہلے کام ہو سکتے ہیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے ان کاموں کو پہلے سے سمیٹ لیں، اور اپنا ذہن بنا لیں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي